آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، قیامت کب آئے گی اس کا حقیقی علم تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن بہت ساری علامات بتائی گئی ہیں جس میں بہت سارے فتنے پھوٹنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو زریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ زوم لنک پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو زریاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال آپ کے آگے ہی رکھوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الساعہ بھی کہا گیا ہے، پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے، تو اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ ٹو ہیو می اوور اگین۔ اور آپ کا ٹاپک بہت خوبصورت ہے، ریلیونٹ ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں جیسے آپ نے ذکر کیا، آقا علیہ السلام سے جب اصحاب پوچھتے تھے قیامت کی نشانیوں کا تو سب سے پہلی نشانی وہ اپنی نبوت کی بتاتے تھے کہ اب میں آ گیا ہوں، بس یہاں سے قیامت کی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی قیامت کو اتنا قریب اور اتنا نزدیک آقا علیہ السلام کی احادیث سے میں پایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اب یہ جو نشانیوں کا کانسیپٹ آتے ہیں، جو خاص طور پہ صحیح مسلم میں، مشکات میں خاص طور پہ کتاب الفتن کے نام سے اس کے اوپر شہر حاصل بحث ہے، یہ نشانیاں اصل میں ہمارے لیے سائنز ہیں اس چیز کے کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان نشانیوں کو خاص طور پہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایز اف کوئی ایونٹس اکر ہو رہے ہیں اور ہم نے بس یہ ایونٹس دیکھتے رہنا ہے اور آہستہ آہستہ قیامت دیکھ لینی ہے۔ آقا علیہ السلام کا ان نشانیوں کا عیاں کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جیسے جیسے یہ نشانیاں دیکھتے جائیں ویسے ویسے اس رستے پہ آ جائیں، حق کے رستے پہ آ جائیں، کیونکہ اس کے بعد زندگی کا، موت کا تو ایک کانسیپٹ ہے، اس پوری کائنات کے اس سسٹم کے ختم ہونے کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ جو نشانیوں کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، اور میں بھی اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں، ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ہم اس کا جب ذکر کریں تو تمام مہمانان گرامی بھی اس کو اس نقطہ نظر سے بیان کریں کہ لوگوں کو ان نشانیوں سے حق عیاں ہو اور ان کو اپنا اس گلوبل فریم ورک میں اپنے آپ کو ایز مومن پلیس کرنے کا کانسیپٹ سمجھ آئے کہ انہوں نے اور ان کی آنے والی نسلوں نے اپنے آپ کو ان نشانیوں کے مطابق حق بجانب کس طرح سے پلیس کرنا ہے، کہاں کہاں اس کی سگنیفیکنس ہائی لائٹ ہونی ہے ایک مومن کی، اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ میں جتنا اپنے مطالعے کے مطابق آپ لوگوں کی خدمت میں جو کچھ حاضر کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ فائزہ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رشید ترابی صاحب نے، آپ اسلامی اسکالر ہیں اور آپ کی بہت خوبصورت گفتگو سے ہم اکثر مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی ثناء اللہ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ قیامت کی کچھ علامات صغریٰ ہیں، قیامت کے حوالے سے کچھ علامات کبریٰ ہیں، تو اس پر روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ قیامت جو ہے اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قل انما علمھا عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فقد جاء اشراطھا، اس کی کچھ نشانیاں جو کچھ آ چکی ہیں اور کچھ آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، البتہ کچھ اس کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو بیان فرمایا۔ جس طرح ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ اصل میں قیامت کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہم اس کو کوئی سوچ سکتے ہیں کہ کب ہوگی، نہ ہم اس کا کوئی تعین کر سکتے ہیں، لیکن ان نشانیوں کا بیان کرنے کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ ما اعددت لہا، آپ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں کب آئے گی، آپ اپنا بتائیے کہ آپ نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔
اگر آپ تیار ہیں آج بھی آ جائے تو آپ کو پرواہ نہیں ہے، کل بھی آ جائے کو پرواہ نہیں. تو اس لیے اصل حقیقی مقصد یہ ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا بھی یہ مقصد ہے کہ ہم عوام کے اندر یہ شعار کریں کہ ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے. ایک بات قیامت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں بیان فرمائی ہے، جو یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور قمر بھی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، چاند بھی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. اور فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ چکا ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے اندر مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کا بار بار ذکر کر کے ہمیں غفلت سے دور کرنا چاہتے ہیں، قیامت کی تیاری کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم سوال کی طرف کہ جو 2 قسم کی علامات بیان ہوئی ہیں احادیث کے اندر، ایک ہیں علامات صغریٰ اور ایک ہیں علامات کبریٰ. علامات صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چھوٹی نشانیاں جو مختلف جگہوں پر مختلف اوقات کے اندر ظاہر ہوتی رہیں گی تاکہ لوگ ان سے متاثر ہو کر قیامت کی تیاری کریں. کہ اگر یہ قیامت سے پہلے قیامت ایک ٹوٹ رہی ہے تو بڑی قیامت کیسی ہوگی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، وہ زلزلے والی گھڑی تو بہت بڑی گھڑی ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی. وتضع کل ذات حمل حملها، وہ اتنا سخت شدید زلزلہ ہوگا اور اتنی سخت گھڑی ہوگی کہ حاملہ حمل گرا دیں گی. وتری الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بے ہوش ہو کے اس طرح نشیوں کی طرح گر رہے ہوں گے. وما هم بسکارا، حالانکہ کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. تو یہ دنیا کے اندر اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی ہیں جو ہمیں تیار کرتی ہیں، وہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں. علامات کبریٰ وہ ہیں کہ جو بڑی بڑی علامات ہیں جن کا ابھی تک ظہور ہونا باقی ہے، جیسے امام مہدی کا تشریف لانا، دجال کا ظہور ہے، اور اسی طرح بڑی علامات کبریٰ میں سے یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہے. تو یہ مختلف علامات ہیں. جو علامات صغریٰ ہیں یہ جو اب تک کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، یہ بھی علامات صغریٰ میں شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. مطلب کہ میرا آنا اور اس کے بعد پھر قیامت ہے، درمیان میں کوئی اور امت یا کسی اور امت کے لیے وقت نہیں ہے. آپ آخری نبی ہیں اور یہ آخری امت ہے، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا. اس کے بعد صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس کے اندر ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی وفات جو ہے دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ایسی بیماری آئے گی جس طرح بکری کے سینے کی بیماری ہوتی ہے جس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ مال جو ہے کرنسی، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. آپ کسی کو 1000 درہم 1000 دینار بھی دیں گے تو اس کو کچھ نہیں سمجھے گا، ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی جو ہیں یہ غدر کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ پہلے ان کا معاہدہ ہوگا اور پھر معاہدے کے بعد یہ معاہدے کو توڑیں گے، دھوکہ دیں گے نصارہ. جی دھوکہ دیں گے مسلمانوں کو. آگے بڑھیں گے علامہ صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ فتنوں کے بارے میں اسپیسیفکلی بات کی گئی ہے. یہ فتنوں سے کیا مراد ہے؟ آزمائش بھی کیا فتنہ ہے؟ اور پھر قرآن میں اولاد کو، مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. کیا آج کے دور میں یہ وہی فتنے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فتنہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے. مال کو کہا گیا، اولاد کو کہا گیا. فتنہ بمعنی آزمائش ہے، وہ نہیں ہے جو ہم پنجابی میں معنی لیتے ہیں. آزمائش ہے، انسان کا امتحان ہے، اور امتحان ہی کے لیے ہی تو روز محشر ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی، کہ پرچے پہلے حل کرو، اچھے نمبر ہیں تو جنت ملے گی جی، اور اگر آپ نے گڑبڑ کی ہے تو انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے تو دونوں راستے بتا دیے اور تیری عقل پر چھوڑ دیا. سیدھے راستہ پر چلے گا تو جنت میں جائے گا، غلط پر چلے گا تو یہ ہے. فتنہ جو ہے اولاد کو، مال کو، سب کو کہا گیا ہے. بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جی اپنی صحیح بخاری کی 3ری جلد، جس کا ترجمہ علامہ وحید الزمان صاحب نے کیا ہے، باب الفتن کے نام سے باندھا ہے. جی امام مسلم نے بھی باندھا ہے، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد. ان ساری چیزوں میں
सुनन निसाई में बाब बांधे हैं। इसी तरह कुतुब अरबा मज़हब जाफरिया इसना शरिया की असूल काफ़ी है जी, इस्तिबसार है, मन ला याजुल फ़कीह है, तहज़ीब है। जी, लेकिन ये 6 शायस्ता और 4 कुतुब अरबा ये मसादर हैं अहले इस्लाम के टोटल हर के नज़दीक। इन्होंने भी बाब बांधे हैं फितन के बारे में, बाबुल फितन, वहाँ क्या क्या होगा आप देखते हैं कि उनके बारे में ये निशानदेही क्यों फरमाई गई है, ये क्यों आया है जी, कि हमने इन चीज़ों में मुब्तला होना है। औलाद है, इसको फितना कहा गया है, तेरी आजमाइश है, अच्छी तरबियत करेगा, कैसी करेगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर इसरार अहमद का एक जुमला कहना चाहता हूँ, जैसी तरबियत होगी वैसा असर होगा। बेशक। अगर तरबियत करने वाली सैयदा ज़हरा रसूल की बेटी होगी तो बेटे हसनैन शरीफैन करीमैन जैसे होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तरबियत ही है ना, ताकि ये भी फ़ायदा उठाते जाए माह रमज़ान का। माँ तो मन्नत मान कर रोज़ा रख रही है और तरबियत का असर है। बच्चे कहते हैं अम्मी जान आप क्यों रोज़े रखती हैं? कहा बेटा आपकी सेहत व सलामती के लिए मेरी नज़र थी अल्लाह की बारगाह में, हमारे लिए। हाँ तो फिर अम्मी जान हम भी रखेंगे। क्या बात है, हम भी रखेंगे। और ये सूरह दाहर नाजुल हुई और हज़रत इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कंजुल इरफान अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये तो थे ना इस्मत व तहारत के अफराद रसूल की बेटी नवासे, और जो इनकी कनीज थी हज़रत फ़िज़्ज़ा जी, निस्महु जारियतुन फ़िज़्ज़ा, वो भी पहली 16 आयात में जनाब ज़हरा के बराबर की शरीक है। शौहर तो शौहर हैं जी। तो ये तरबियत है। अगर तरबियत अच्छी है तो ऐसे शहजादे होंगे, और अगर तरबियत, और फिर देखो खाना भी दे रहे हैं, अफ्तारियाँ करवाती हो ना जी, ये तो अफ्तारी करवानी चाहिए। अगर तेरे पास कुछ नहीं है, खजूर के 2 हिस्से करे, खुद खा ले, उसको खिला दो, पूरे खाने का, पूरी अफ्तारी का स्वाद। बेशक। ये तो बाबी रहमत अल्लाह का खुला हुआ है। बात ये है कि वहाँ फिर ये 5 अफराद अपने की रोटी फ़कीर को दे दें, मिस्कीन को, यतीम को दे दें। यहाँ कोई ऐसा नहीं कहता चलो जी फ़कीर रहेगा उसको दे दिया, बाकी 4 हम तकसीम करके खा लेते हैं। जी, सवाल उठता है ना, सवाल उठता है। चलो 3 रोटियां दे दिया, बड़े थे हसनैन की रोटी ना देते, बच्चे कह देते अम्मी हम तो बच्चे नहीं। ये तरबियत है। वो फितना जो तेरे जहन में आता है उसकी तरबियत करने के लिए ये आले मोहम्मद की सीरत है जी, ये खान वादा इस्मत व तहारत की सीरत है कि तूने किस तरह इस फितने से बचना है। माल आ जाता है, माल के बारे में बुखारी में मेरा ख्याल मैंने 3 मकामात पढ़ा है जिसको माल को फितना कहा गया है कि नमाज पढ़ा रहे हैं नबियों के सुल्तान इमामुल अंबिया, जी, जी, नमाज पढ़ा रहे हैं, फिर नमाज छोड़कर चले जाते हैं। सहाबा कराम कहते हैं अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, नमाज नबी भूल गए हैं या क्या है। थोड़ी देर के बाद आए, फिर नमाज ख़त्म हुई तो उन्होंने सवाल किया या रसूलल्लाह क्यों? कहा थोड़ा सा माल बैतुल माल रह गया था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी नमाज की वजह से जो मुस्तहिक है वो इंतज़ार करे, वो परेशान हो। तो यहाँ पर क्या है, माल फितना था, यहाँ माल क्या है, नजात है, रहमत है। बहुत बहुत माल जो है किसके लिए है, सोचने की बात है, अलमिया की बात है।